سورۃ المومن، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے، دو نام ہیں اس سورت کے۔ کئی سورتیں قرآن مجید کی ایسی جن کے دو دو نام ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ عرب ممالک میں جب قرآن چھپتا ہے تو بنی اسرائیل نہیں ہے اس سورت کا نام، بلکہ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس سے وہ سورہ اسراء ہے۔ اسی طرح یہ سورت ہے، اس سے اگلی سورت کے بھی دو نام ہیں، سورہ فصلت اور سورہ حامیم السجدہ۔ سورۃ المومن یا سورۃ الغافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامیم کا سلسلہ، انہیں حوامیم کہتے ہیں۔ یہ 7 سورتیں وہ ہیں کہ جو حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک پھر آئے گی سورہ شورى کہ جس میں 5 ہیں، حامیم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا۔ پچھلی سورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے، اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے، زبردست ہے۔ وہاں تھا حکیم، یہاں ہے علیم اور صاحب علم ہے۔ دوسرا اس صورت کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں یا اللہ کے جو اسماء آئے ہیں وہ ترکیب اضافی کی شکل میں ہے۔ غافر الذنب، وہ اللہ کہ جو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے گناہ کا، اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے۔ قابل التوب، جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا۔ شدید العقاب، جو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذی الطول، بہت طاقت والا ہے، مقدور والا ہے۔ یہ اللہ کی 4 شانیں اور چاروں یہ ترکیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، آگے چل کر بھی یہ شان آپ کو اس صورت میں ملے گی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اب یہاں خاص طور پر استغفار اور توبہ، یہ 2 لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ اس صورت میں آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ اور یہ کہ اسی طریقے سے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں بندوں کے لیے، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا توحید فی العبادت مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت میں توحید اس طریقے سے کہ پوری اطاعت اسی کے لیے ہو۔ اب یہ ایمان کا جیسا کہ عبادت کا جوہر، میں نے اس جمعے میں بھی جو خطاب کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ تو گویا کہ توحید کے عملی رخ کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دعا۔ دعا صرف اللہ سے، کسی اور سے دعا نہیں۔ اور نمبر 2، یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت کا جو مرکزی ہے تھیم وہ دعا ہے، لیکن اس میں بھی دعا کرو اللہ کو سے مخلصین لہ الدین، اس کی تکرار پھر آئے گی یہاں پر، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت کسی اور کی کر رہے ہو، دعا اس سے مانگ رہے ہو، یہ تو بڑی بے تکی بات ہے۔ جاؤ اپنے انہی معبودوں کے پاس جن کی اطاعت کر رہے ہو۔ اللہ کیوں مدد کرے تمہاری؟ تم نے اللہ سے غداری کی ہے، تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ تیرے ملک میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تم نے کیا ہے بول بالا؟ تم تو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کر کے پھرتے رہے ہو، کیسے اللہ مدد کرے تمہاری؟ ملک ٹوٹ گیا، بدترین شکست کا کلنک کا ٹیکہ ماتھے پر ہے، ہم لیے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونا ہے۔ شاید یہ ملک اب معدوم ہونے کے درجے میں آ رہا ہو۔ یہ صورتحال بالکل قرین قیاس ہے۔ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ اس کو ان چیزوں سے زیادہ میں اس دورہ ترجمہ قرآن کو اس میں زیادہ ملوث کروں، لیکن بہرحال یہ دعا اور دعا کے ساتھ مخلصین لہ الدین، یہ اس کا تھیم ہے مرکزی، اور یہ دونوں صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کی چلت پھرت جو ہے زمین میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑی طاقت ہے ان کی، امریکہ کی بڑی طاقت ہے، اور فلاں کی بڑی طاقت ہے، اور فلاں کی بڑی طاقت ہے، چلت پھرت ہے، ان کے جہاز ہیں، ان کے، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ ان کی چلت پھرت جو ہے یہ اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد بھی بہت سی قوموں نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم، اور ہر قوم نے جس کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے چاہا تھا کہ رسول کو پکڑے اور رسول کو قتل کر دے، لیاخذوہ، تاکہ اسے پکڑے۔ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، اور وہ باطل کے ساتھ
باطل دلیلوں کے ساتھ جدال کرتے رہے، جھگڑتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسی تھی میری سزا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی طریقے سے اب ان کافروں پر بھی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے، یہ مستحق ہو چکے ہیں، وہ دفعہ ان پر لاگو ہو چکی ہے، انہم اصحاب النار، کہ یہ سب کے سب اب جہنمی ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے، دیکھیے پہلی صورت ختم ہو رہی تھی، وہ فرش، وہ جو اللہ کے عرش کے گرد فرشتے تھے، ان کا نقشہ جو ہے ڈراپ سین یہی تھا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ویؤمنون بہ، اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ارض جو ہیں، زمین والے جو ہیں، ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے رب ہمارے، تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم تجھ سے کیا عرض کریں، تجھے ہر شے کا علم ہے، اور تیری رحمت ہر چیز کو پہلے ہی سے اپنے گود میں لیے ہوئے ہے، پھر بھی ہم ایک استغفار کر رہے ہیں، ایک استدعا کر رہے ہیں، تیری رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ زمین والوں میں سے، ان انسانوں میں سے جو بھی لوگ نیک ہیں، تو ان کی خطائیں اگر کوئی ہیں تو بخش دے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ سمجھیے کہ شفاعت کا یہ انداز ہوگا، یہ شفاعت حقہ ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے اللہ تیری رحمت، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو یہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے رجوع کیا، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، ان کے لیے مغفرت کر دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، پروردگار ان کو ضرور داخل فرما ان رہنے والے باغات میں، ریزیڈنشل گارڈن میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو بھی ان کے آباء میں سے، باپوں میں سے اچھے ہوں، نیک ہوں، صالحین میں سے ہوں، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو یقیناً زبردست ہے اور تو کمال حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور پروردگار ان کو تم بچا لے برائیوں سے۔ ومن تق السیئات یومئذ، اور جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، قیامت کے دن کی، فقد رحمتا، اس پر تو تیرا بڑا رحم ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہل ایمان کے لیے، وہ فرشتے جو ہیں اور مزید کہ ان کے درجات اور بلند ہوں، جن کی خطائیں ہیں بخش دے، اور پھر یہ کہ کوئی جنتی جو جا رہا ہے اونچے درجے کا جنتی ہے، اسے تو نے بڑا اونچا رتبہ دیا ہے، اے اللہ ان کے جو والد ہوں، اس کے دادا ہوں، یا اس کے والدین میں سے، یا اس کی اولاد میں سے، یا اس کی بیوی، یا بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر کمتر درجے کا رہ گیا ہے وہ صالح، ہے وہ نیک، ہے وہ جنتی، لیکن ہے کمتر درجے کا، تو اسے بھی ان کا ایلیویٹ کر کے اور ان کے برابر کر دیں، تاکہ وہ جنت میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ رہیں۔ اس کے برعکس ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج جو تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ استدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم کفر کر رہے تھے۔ آج تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے، اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو، موت مانگ رہے ہو، تو جتنی بیزاری تمہارے اندر آج ہے اپنی جان سے، اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف، اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور تم انکار کر رہے تھے۔ قالو، یہ وہ آیت آ گئی ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں، تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے ضمن میں یہ ذروہ سنام ہے۔ یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ، لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے، یہاں کھلم کھلا قالو، وہ کہیں گے، فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ زندہ کیا،
فاعترفنا بذنوبنا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں؟ یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک راہ، ایک مرحلہ اور ہو جائے، ایک مرتبہ ہمیں اور موقع مل جائے. اب یہ جو ہے دو احیاء، دو اماتیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. نمبر ایک، تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. ہم ارواح کی شکل میں تھے، زندہ تھے، شعور ہمارا تھا. جب ہم سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، اس کے بعد ہم پر پہلی موت وارد کر دی گئی. کسی کولڈ سٹوریج میں الارواح جنود مجندہ، حدیث کے الفاظ ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں جو کہ ارواح کے ہیں، وہ کہیں ہے؟ کوئی کولڈ سٹوریج ہے اس کائنات کے اندر؟ سو رہی ہیں سب ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں، وہ ابھی تک سو رہی ہیں. ہم بھی سوتے رہے. اقبال نے اس کا ایک عجیب نقشہ کھینچا، لیکن اس وقت میں اس کو ادھر نہیں جانا چاہتا. پھر جب ہمارا اس عالم خلق میں ایک لوتھڑا بن کر تیار ہو گیا ہماری والدہ کے پیٹ میں، تو وہ روح لا کر یہاں شامل کر کے اب اس کو آنکھ کھل گئی اس روح کی، وہ زندہ ہو گئی، یہ احیاء ہو گیا پہلی مرتبہ. اب دنیا کی زندگی میں جسم کے ساتھ روح مل کر 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال رہے. پھر اب یہاں موت آئے گی. یہ اماتہ ثانی ہوا، دوسری مرتبہ مارنا. اب وہ روح اور جان اوپر جائے گی اور جسم پھر واپس چلا جائے گا. جسم اندر سے نیچے سے آ رہا تھا، گلوب سے آیا ہے، اس سے آیا ہے، زمین سے آیا ہے. روح اوپر سے آئی تھی. اس عالم ارواح میں اس کی پہلی زندگی گزر چکی ہے. پھر پہلی موت بھی گزار آئی ہے وہ، جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی وہاں. پہلا احیاء یہاں ہو گیا ہے. یہاں آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، نیچے سے آیا ہوا جسم زمین سے اور اوپر سے آئی ہوئی روح. پھر اس کا احیاء، پھر اس کا اماتہ ثانی ہو گیا، دوسری مرتبہ مرا. تو اب اس کی روح اور اس کی جان گئی اوپر اور جسم جسد جو تھا وہ گیا مٹی کے اندر. تو یہ اس کے بعد پھر عالم برزخ میں رہے گی. یہ پھر یہ نیند ہے، یہ موت ہے، سویا ہوا انسان. پھر احیاء ثانی ہوگا، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر ایک اور جسم ہم کو دیا جائے گا اور پھر وہ آخرت کی زندگی ہوگی. تو اس نے کہیں گے یہ کہ اللہ جب اتنے دور ہو گئے تو ایک اور صحیح، ذرا ہم پر کرم فرما، ایک مرتبہ اور موقع دے دے. تو ان میں دلیل اسی میں مضمر ہے. تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا ہے، 2 مرتبہ جلایا ہے، تو اللہ ایک دفعہ اور. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے کو، اس کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تم نے کفر کیا. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم اس کی تصدیق کرتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر، تو اب تو اختیار جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی. آسمان سے پانی اترتا ہے جو روزی کو نکال کر لاتا ہے زمین سے. وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں سبق حاصل کرتا، نہیں سوچتا، نہیں تدبر اور تذکر کرتا مگر وہی کہ جو رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والی شے یہ مخلصین لہ الدین. بس پکارو اللہ کو مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. کافر اور طاغوت تو چاہیں گے کہ شرک ہو، کچھ اللہ کا اللہ کو دو، کیسر کا کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو، کچھ اس کا حکم مانو، کچھ کسی اور کا بھی مانو. رفیع الدرجات، اب دیکھیے پھر وہی مرکب اضافی کی شکل میں اللہ کی شان. رفیع الدرجات وہ ہے درجوں کا بلند کرنے والا، ذو العرش، عرش والا. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ القاء کرتا ہے، اتارتا ہے اپنے امر کی روح کو اپنے بندوں میں سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے. لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے، تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، حاضر ہونا ہے. دیکھیے یہاں وحی کو پھر روح من امر کہا گیا ہے. امر یا فرشتہ ہے اور اس کو بھی روح کہا گیا، یا وحی ہے اس کو بھی روح کہا گیا، یا ہماری روح ہے وہ بھی روح ہے.
عالم امر کے بس یہی فنومینا ہے۔ یوم ہم بارزون، جس روز کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اس وقت کہا جائے گا کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ، اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام اس کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، مسلط ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقینا اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ وانذرہم یوم العاصفۃ، اور اے نبی انہیں خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، حلق کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے، گلوں میں جان آئی ہوئی ہوگی، ہنسلیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، کاظمین، اور وہ دبا رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت ضرور ہو، وہاں پر مطاع ہو، جس کی اطاعت کی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی، نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا هم اشد منہم قوۃ، وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں، آثار قدیمہ، کتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول، ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ۔ فکفروا، لیکن انہوں نے کفر کیا۔ فاخذہم اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، یقیناً وہ طاقتور ہے، قوی ہے، اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سردار تھے قوم فرعون کے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے، اور حضرت موسیٰ کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی۔ اللہ نے کسی کا دل کھول دیا، بڑے درباری تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا۔ اور پھر جب ایک موقع آیا کہ فرعون نے یہ تجویز پیش کی کہ اب ہمیں موسیٰ کو مزید مہلت نہیں دینی چاہیے، اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے، تو جب یہ ریزولوشن رکھا گیا ہاؤس میں، تو اس وقت پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی ہے۔ یہ مومن آل فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے، اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے۔ پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی، بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی ہے۔ نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے، فرعون کی قوم میں سے تھے، لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے۔ لیکن اس کے لیے تمہید ہے۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ، الی فرعون و حامان و قارون، ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی، حامان کی طرف بھی، قارون کی طرف بھی۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو سورہ صاد میں حضور کے بارے میں کہی گئی، ساحر کذاب، حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا ساحر کذاب۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا، تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا کہ ان کے اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ پر، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن یہ داؤ جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا ہے، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں۔ سورہ اعراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے، فرعون کے درباری، کہ موسیٰ کو قتل کر دیجئے، کیا چھوڑے رکھو گے اس موسیٰ کو تم؟ اور یہ تمہارا دین جو ہے یہاں فساد مچا رہا ہے زمین میں، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اس کی طاقت بن رہی ہے، کب تک چھوڑے رکھو گے؟
لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے، اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بوڑھا تھا جو اب چھوڑ چکا تھا تخت، زندہ تھا اس وقت بھی لیکن تخت چھوڑ، منفتاخ اس کا نام تھا، منفتاخ تھا جس وقت کے اصل حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسیٰ کو دریائے نیل سے نکالا ہے اس کے محل والوں نے، اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی، اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر سورہ تحریم میں آئے گا، امرأۃ فرعون، بہت نیک، کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا، پھر وہ مدین گئے، مدین سے ہو کر واپس آئے، تو اب اس کا جو بیٹا تھا، یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں، پہلے تو حضرت موسیٰ ہی تھے، اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی، ایک بیٹا ہو گیا، وہ ہے رامسیس سیکنڈ، وہ ہے رامسیس کے جو اس وقت اب تھا فرعون، اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے امور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اس کے سامنے جب پیش ہوئے اور اس کے سامنے درباریوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو ورنہ تو یہ فساد مچا دے گا دنیا کے اندر، تمہارے ملک کے اندر، لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسیٰ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے، ساتھ پلے تھے، ساتھ کھیلے کودے تھے، انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وقال فرعون، اب جب وہ مرحلہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا، اب تو اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو واقعتاً بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ حالانکہ رب ہونے کا مدعی ہے، مطلق العنان بادشاہ، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسیٰ کی دعوت کے، اگر میں نے بغیر کنسنسس ڈیولپ کیے ہوئے تمام درباریوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے، لہذا اب وہ عدالت کے سامنے وہ مطلق العنان بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں رکھ رہا ہے، ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اب تم اجازت دو، لیٹ اس کل ہم، لیٹ اس ڈو اوے ود ہم، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پکار لے وہ اپنے رب کو، ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچانے کے لیے پکار لے اپنے رب کو اگر بچا سکتا ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا، وَأَن یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں بہت بڑا فساد پیدا کر دے گا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، انہوں نے فرمایا انی عصت بربی وربکم، میں تو پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر کے مقابلے میں، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور کہا ایک مومن مرد نے جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب مرحلہ ہے کہ میں ڈٹ کر بات کروں، اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ یہ ہے تقریر جو شروع ہو رہی ہے، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو محض اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہی الفاظ کہتے حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ ہجوم کیا ہے، مشرکین مکہ نے حضور پر حملہ کیا ہے، تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہ الفاظ کہے انہوں نے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، جرم کیا ہے اس کا؟ یہی کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بالکل یہی الفاظ۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر آئے گا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے عذاب الہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب آئے گا۔
ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو مسرف ہوں، حد سے بڑھنے والے اور کذاب ہوں، جھوٹے ہوں۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، تمہارا ڈنکا بج رہا ہے۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا، کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ قال فرعون، اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بس سا ہو کر کہہ رہا ہے، یہ پہلا رد عمل ہے اس کا، ما اریکم ما ارا، دیکھو بھائی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے، میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسیٰ کو تو تباہی آئے گی اور بڑا فساد بن جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے حد سے گزر گیا ہے، سر سے گزر چکا ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اریکم ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ وقال الذی آمن، اور وہ جو اہل ایمان ہیں، وہ جو مومن آل فرعون ہیں، وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قال الذی آمن یا قوم، کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آ جائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا، پھر قوم عاد کا، پھر قوم ثمود کا، اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ بندے ہی ہیں کہ جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی تکذیب کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی، ہنگامہ ہوگا۔ یوم تولون مدبرین، جس روز تم پیٹھ دکھا کر، پیٹھ موڑ کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن پھر اللہ کے پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، اس کو اللہ نے کیسی تعبیر الاحادیث سکھائی تھی، اس نے کیا کیا تھا، اس نے بادشاہ کے، اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا، اس کو بھی تم نے مانا نہیں، حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، رسول نہیں تھے یوسف صرف نبی تھے، لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو، تم اس پر ایمان تو نہیں لائے، تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن آل فرعون ان کا بھی تذکرہ کرتے۔ یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ 1400 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا، لیکن حضرت موسیٰ کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بالبینات، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم شک و شبہات ہی میں پڑے رہے، وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا، یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بری شے ہے، بہت بری ہے، بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر، غرور والے سرکش دل پر، وہ قلب کے جو متکبر ہو اور جبار ہو، اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وقال فرعون، اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی، اور آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر، کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے، ایک سے ایک مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، تاریخی حوالے سے بھی آ گئی، عقلی حوالے سے بات آ گئی۔
ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھیے کہ اگر پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سناٹا چھا گیا ہے. اب وہ کیا کرے فرعون؟ قال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا ہے حامان، وہ یہ وزیر تھا اس کا، ابن لی صرحا، اب میرے لیے ذرا ایک بڑی عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب السماوات، آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلع ہونے کی کوشش کروں الہ موسیٰ کون ہے جس کا ذکر یہ کر رہا ہے موسیٰ، وانی لاظنہ کاذبا، اور میرا گمان تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا، وہ اسی میں مگن رہا. وصد عن السبیل، اور اس کو روک دیا گیا صراط مستقیم سے، سیدھی راہ سے. وما کید فرعون الا فی تباب، اور یہ ساری چال فرعون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہونے کے واسطے تھی. یہ گویا کہ کھسیانی بلی کھبا نوچے والی بات ہے. پہلے تو اس کی بے بسی تھی، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی معاملہ آپ جانیں، لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتل کر دو اب موسیٰ کو، اب مزید مہلت نہ دو، کامیابی اسی میں ہے. اب یہاں جو اثر ہو چکا ہے حضرت موسیٰ کی تقریر کا، اب یہاں وہ کھسیانہ سا ہو کر رہتا ہے کہ اچھا بھائی بناؤ ذرا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو، بڑا اونچا مینار بنانا اس پر، تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسیٰ کا خدا ہے. جیسا کچھ بے وقوفوں نے کہا تھا کہ ہم تو چاند پہ بھی ہو آئے، ہمیں کہیں خدا نہیں ملا، تو ایسا بھی لوگ کہتے. قال الذی آمنا، اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن آل فرعون، ابھی اس کی تقریر جاری ہے. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اس کا جواب دیا ہے فرعون کی بات کا. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں. وقال الذی آمن، اور کہا اس مومن نے یا قوم، میری قوم کے لوگ، اتبعونی، میری پیروی کرو، میری راہ چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی طرف اور نیکی کے راستے پر. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے، کچھ نہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ، قرار تو وہاں ہے، مستقل قیام تو وہاں ہے. من عمل سیئۃ، جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی، فلا یجزا الا مثلھا، تو اس سے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدی کمائی، اس جیسا ہی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت لیکن ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہیں وہاں رزق ملے گا بغیر حساب. یہ ہے تقریر، ذرا نوٹ کیجئے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور میری قوم کے لوگوں، کیا تم سوچو مجھے کیا ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف. تم چاہتے ہو کہ فرعون کو قتل کر کے اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستحق بن جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت کی آؤ، اللہ کی طرف جناب میں نجات توبہ کرو اور سب کے سب جو ہے آگ سے بچ جاؤ. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک کروں ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی سند نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو العزیز ہے، زبردست ہے، الغفار ہے، بخشش کرنے والی. لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شائبہ ریب و شک، تم جو مجھے بلا رہے ہو جن کی طرف الیہ، لیس لہ، جو یہ تمہارے معبود ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو، ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کی پکار کوئی نہیں، ان کی رسائی کوئی نہیں، ان کا اختیار کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرہ میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشاں کشاں، خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً جو حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں. تم نے میری بات ماننی نہیں ہے، تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو، تم یہ جیسے بعد میں ہوا، تم جاؤ گے، کوشش کرو گے، موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرو گے، تباہی ہوگی، اور جب تم غرق ہوگے تب تمہیں میری بات یاد آئے گی.
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے فرعون کے دربار میں یہ کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی اب تیار تھے، ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا، جیسے سورہ یاسین میں ہے جس اللہ کے بندے نے وہ قول حق کہا تھا، قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے حالات سے واقف ہے، پھر وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر ظلم سے ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اب وقع ہو کی ضمیر جو ہے جا تو سکتی ہے اس مومن آل فرعون کی طرف بھی اور حضرت موسیٰ کی طرف بھی، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد موسیٰ ہے۔ یہ ساری جو بھی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولوشن کیری نہیں ہو سکا، پھر وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومن آل فرعون کا کہ وہ فرعون کی وہ تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی، تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بھی چالیں تھیں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا، لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ یہ پھر عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے، اس وقت بھی وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اس روز پھر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں۔ معلوم اب بھی عذاب ہے، وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے۔ اب منکرین حدیث جو ہیں ان کی نفی کرتے ہیں، لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں، یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ عالم برئی کی بات ہے، وہ عالم غیب کی بات ہے۔ قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے، عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے، وہ علیین اور سجین یہ تو سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات، تو عالم برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے، اور یا تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی، جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف جو دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے۔ تو النار یعرضون علیہا، وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے۔ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن کی قیامت کھڑی ہوگی، ادخلوا آل، حکم ہو جائے گا ادخلوا، داخل ہو کر دو، داخل کرو فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ وہ مضمون ہے جو اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے۔ اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے، جھگڑیں گے، تو کہیں گے وہ بیچارے کمزور لوگ ان سے کہ جو مستكبرین تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارا کہنا مانتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں؟ بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے، یہاں بھی کوئی تمہارا دور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، کہیں گے وہ مستکبرین، وہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط، وہ کہیں گے بھئی ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم چونکہ مجرم تھے، ہم بھی مجرم تھے، تم بھی مجرم تھے۔ فقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے، جو جہنم کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن تو ہمارے لیے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے، کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے۔ قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم، وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تو تھے، کیوں نہیں؟ قالوا فدعوا، وہ کہیں گے اب پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ان کی دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی، کہیں پہنچے گی نہیں، اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا، ضلال، وہ بھٹک کر رہ جائے گی۔
یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے حرام خوری کرتے ہوئے، باطل کی چاکری کرتے ہوئے، باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے، باطل سے اپنے ذہن کو ریکنسائل کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے، دوستیاں اور محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے، اور دعا مانگنے اللہ سے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، جس کے لیے وہ حدیث میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجلاً، ایک شخص کا یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا جبل الرحمت پر کھڑا ہے، اشخص اغبر، طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، بالوں میں بھی غبار ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، یا رب یا رب، اے رب اے رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے، دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہی ہماری دعاؤں کا حال ہو رہا ہے۔ دعائے قنوت، قنوت نازلہ کتنے دنوں تک پڑھی تھی 1971 میں، اللہ نے ٹھکرا دی، جو ہونا تو ہوا۔ دعائے قنوت مانگی گئی ہے حرمین میں، حرمین کی دعائے قنوت نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہاں کافر اس کو وسیع معنی میں لے آئیے، کفر جو ہے ناشکری، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا، تو جو فمن کفر فإن اللہ غنی حمید، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو صاحب استطاعت حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قرار دیا جائے، اس کو پھر سزا دی جائے، ایک یہ کفر ہے جو دم غافل سو دم کافر، ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کس کا قانون چل رہا ہے؟ نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے، نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے، نہ قانون شہادت اللہ کا ہے، نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے۔ تو اب یہ کفر ہے کہ نہیں؟ قالوا ادعوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ میں بتا چکا ہوں، اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا، ابھی اس کی اصل جو آیت ہے وہ آنی ہے۔ انا لننصر رسلنا، ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور معافیہ مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر کی برائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدی وذکریٰ لأولی الألباب، اور وہ ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی اور سجھانے والی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ فاصبر، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ واستغفر لذنبک، اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیال ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے۔ یہ گناہ جو ہے نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ جس طرح کا استحضار رہتا ہے مستقل، ان میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، یہ ان کے احساس کی شدت ہے۔ سیئات الابرار حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے، جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے وہ سیئات میں سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کمتر ہے۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم،
یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو، ان عطاہم جو آئی ہو ان کے پاس، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات مگر کبر، تکبر ہے، ما ہم ببالغی، وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے، زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، آج سے 1400 برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ ساری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے، سرا کہاں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری ہو گیا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ کہ جو بدکار ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، دیکھو قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب یہ ہے وہ پھر دعا کی، اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگو مجھ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اس سے مانگا جائے تو اس سے گراں گزرتا ہے، مجھ سے کیوں مانگا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا، مانگو اس سے۔ وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و ملزوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ادعونی اور اس کے بعد فرمایا عبادتی، تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و ملزوم ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے، دکھانے والا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فانا توفکون، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو۔ کذالک یوفک الذین کانوا بآیاتنا یجحدون، اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے، لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی صورت بنا دیا، وصورکم، اور تمہاری نقشہ کشی کی، فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ تمہارے نقوش بنائے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق ہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی، الحی، جو زندہ ہے، خود زندہ ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، مستعار نہیں ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، زندگی دی ہے، اللہ کی عطائی زندگی، ہماری ذاتی تو نہیں، اس کی زندگی اپنی ہے۔ الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اب یہ وہی جو چلا آ رہا ہے اس کا عمود، بس پکارو اس کو، لیکن ایک شرط ہے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین،
کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا۔ پھر دیکھیے اعبدو اور تدعون، عبادت اور دعا لازم و ملزوم۔ مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے۔ لما جانی البینات، جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہیں بینات من ربی، میرے رب کی طرف سے۔ وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں، اطاعت کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ زمر سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ایک تو اصولی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں اگرچہ جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے، دہرا کر آئیں گے، آخرت کا بھی ذکر ہوگا، توحید کا بھی ہوگا، رسالت کا ذکر ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، تذکیر بآلاء اللہ بھی، تذکیر بایام اللہ بھی، لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کی کا جو عمود ہے وہ توحید ہے۔ ان میں سے بھی جو یہ 4 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ زمر اور سورہ مومن، سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مومن کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، پھر سورہ حامیم السجدہ ہے، پھر سورہ شورى ہے۔ یہ 4 صورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ توحید عملی، یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اور ایک ہے عمل میں توحید، جس کے لیے کہ حضور کا یہ خطبے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں وحد اللہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس وحد اللہ، توحید کو اور کامل کرو اور کامل کرو، اور توحید اور توحید اور توحید۔ اور باب تفعیل میں توحید جو مصدر بنتا ہے وہ بھی ہے کہ کسی چیز کو تدریجاً، جیسے تعلیم تدریجاً، یعنی آسان کام نہیں ہے۔ توحید پر انسان کا کاربند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے۔ اب اس میں وہ بات ذرا ایڈ کر لیجئے جو بالکل شروع میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے، لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک صورت کی شکل میں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈور کے اندر موتیوں کو پرو دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی ڈوروں کے اندر پروئی ہوئی ہیں، مکی صورتیں مدنی صورتیں، دونوں کا گروپ بن گیا، پھر مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں، ان کے بھی عمود ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابہ ہوں گے، کتاباً متشابہاً، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈور تو بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، وہ تو ہار کے موتی نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے صورتیں نظر آ رہی ہیں، ڈور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے، ان دونوں کو اس ربط کے اندر مربوط کرنے والی بات کون سی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مومن اور سورہ زمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا۔ توحید عملی کا ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، لیکن اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یہ گویا کہ توحید ہے عملی۔ اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے، دعا کی جائے اللہ سے، لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں، جو ڈور ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس اللہ کی بندگی کرو، اس کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا 2 مرتبہ تو یہ الفاظ آئے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ڈور کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو جوڑا، اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگے، وہ سورہ حامیم السجدہ میں فرد سے اب بات آگے بڑھے گی، اجتماعیت اور فرد کے درمیان۔ اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید، کہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا جائے، یہ توحید ان کے دلوں میں بھی جاگزی ہو جائے، بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں، پھر یہ لوگ مل جل کر جد و جہد کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے۔ اب یہ ہے ترتیب کے جو ان صورتوں کے مابین ہے۔
جہاں تک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 65، اس پر گویا کہ اس کا عمود کا معاملہ تو اس صورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے۔ آیت تھی هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ گویا کہ اس عمود کے اعتبار سے تو صورت وہاں ختم ہو گئی۔ اب یہ مزید مضامین ہیں، اور یہ وہی مضامین ہیں کہ جو مکی صورتوں میں آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اسلوب بدلا ہوا ہے، ترتیب بدلی ہوئی ہے، لیکن ہیں وہی چیزیں۔ اب انہی سے مسئلہ یہ ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے، ثم من علقۃ، پھر ایک شے سے کہ جو جنگ کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو، اپنی پوری جوانی کو، اپنی پوری قوتوں کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر، لائف سائیکل ہے ایک ہیومن بینگ کا۔ ومنکم من یتوفی من قبل، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تم میں سے اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر لیا جاتا ہے، جنہیں وفات دے دی جاتی ہے، بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں، کوئی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں فوت ہو گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان، چاہے بچپن میں موت آئی ہو، لیکن یہ کہ وہ اجل مسمى جو ہے، جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت، وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے، اس وقت تک انہیں جینا ہے، تاکہ وہ پہنچ جائیں اجل مسمى کو، مقرر وقت کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے نصیحت اخذ کرو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر موت وارد کرے گا۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، باقی اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا، کوئی ارادہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر؟ لفظی ترجمہ تو ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں، لیکن یہ کہ مفہوم کیا ہے، تم نے غور نہیں کیا۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، بحث و تبحیث کر رہے ہیں، انا یصرفون، وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی حق کے قریب پہنچ کر لوٹائے جا رہے ہیں۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرب نصیب ہوا، اسی شہر میں بس رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ان چیزوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو پھر کچھ وقت کی بات ہے، انہیں معلوم ہو جائے گا، حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے، یسحبون، اور گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے سب گم ہو گئے، کھوئے گئے۔ بل لن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اے اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ کوئی معبود ہے، وہ تو تھے ہی نہیں، ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو، کوئی شے تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں اترا رہے تھے، بڑے خوش و خرم تھے، جو بھی ہم نے کچھ دے دلا دیا تھا، تو وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا۔ تفرحون فی الارض بغیر الحق، بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا، وبما کنتم تمرحون، اور اتراتے بھی تھے، اکڑتے بھی تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، وہاں سدا رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ اب یہاں حضور سے خطاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے، فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے، پورا ہوگا، دین غالب ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا ہے کہ آپ ناکام و نامراد ہوں، معاذ اللہ۔
فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، جائیں گے کہاں یہ؟ یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جس سے یہ اندیشہ ہو کہ کوئی قابو سے نکل جائے گا، نکل کے بھاگ جائے گا، پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا، یہ جائیں گے کہاں؟ یہ تو بہرحال انہوں نے کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے آپ پر، اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی ہے، اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے، اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر اس وقت جو ہیں جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مبتل تھے، وہ وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑے۔ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیے، حیوانات مویشی، کہ تم ان پر سواری کرو، اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے، تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منفعتیں ہیں، بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں۔ یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے، تمہارے دل میں ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ایک تو یہ آیات آفاقیہ ہے اور ایک پھر وہ آیات ہیں تاریخی، ایام اللہ۔ تو یا افلم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں، واشد قوۃ، اور زیادہ شدید تھے طاقت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد آثار قدیمہ وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے انہیں وہ چیزیں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ فلما جاءتہم رسولہم بالبینات، تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر، فرحوا بما عندہم من العلم، تو جو بھی ان کے پاس علم تھا، عقیدہ تھا، گھڑے ہوئے توہمات تھے، خیالات تھے، وہ انہی پر اتراتے رہے، اسی پر انہی میں مگن رہے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جو حق آیا تھا اس پر کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، بالکل اس کی توحید کو مانتے ہوئے، تنہا اللہ ہی پر ہم ایمان لائے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں، ایک ہی استثناء ہے، وہ قوم یونس علیہ السلام، اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو یہ چیز گویا کہ دیکھیے ایک طرف ڈیبٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ جدید حساب سے جنہیں واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لیے کریڈٹ بن گیا، اس لیے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے، اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، یہ دستور جاری رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لیے ہی ہے۔